صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج کا ہمارا عنوان حج کی اہمیت اور حاجیوں کی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو عبادتیں عطا فرمائی، ان عبادتوں کا تعلق دو طریقوں سے ہے۔ ایک عبادت بدن سے تعلق رکھتی ہے اور دوسری عبادت مال سے تعلق رکھتی ہے، دولت سے تعلق رکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کو بدنی عبادت بنایا، اللہ تبارک و تعالی نے روزے کو بدنی عبادت بنایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کو مالی اور دولتی عبادت بنایا۔ لیکن یہ حج کی خصوصیت ہے، یہ حج کی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حج کو صرف مالی عبادت نہیں بنایا، اللہ تعالی نے حج کو صرف بدنی عبادت نہیں بنایا، بلکہ اللہ تعالی نے حج کو مالی عبادت بھی بنایا اور بدنی عبادت بھی بنایا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے جب اس عبادت کو بدن کے ساتھ بھی جوڑا اور مال کے ساتھ بھی جوڑا، تو ذرا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس عبادت کا تعلق مال اور دولت اور بدن کے ساتھ ہو تو اس عبادت کی اہمیت کتنی بڑھ جاتی ہے، اس کا ثواب کتنا بڑھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بندہ کتنا مقرب ہو جاتا ہے، اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ چند احادیث میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس عبادت کی اہمیت کیا ہے، حج کی فضیلت کیا ہے۔ سب سے پہلے ایک بندہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنا وہ مال جو اس نے کمایا، اپنی وہ دولت جس کے لیے اس نے خون پسینہ بہا دیا، وہ سارا کچھ اکٹھا کرتا ہے، وہ سارا کچھ جمع کرتا ہے۔ حالانکہ اس کے دل میں یہ بات بھی آ سکتی ہے، یار میں سالوں کی جو محنت لگا کے یہ جو میں کما کے اپنے پاس جمع کیا ہوں، جو میں بینک بیلنس بنایا ہوں، بڑی محنتوں کے ساتھ میں نے یہ کوشش کی ہے، بڑی محنتوں کے ساتھ میں نے یہ جمع کیا ہے، یہ ہو سکتا ہے وہ اگر یہ چاہتا کہ میں کیوں عبادت کروں، کیوں اپنا پیسہ خرچ کروں، کیوں اپنی دولت خرچ کروں، اتنے سالوں کی محنت میں صرف 10-15 دن کے لیے کیوں لگاؤں، ہو سکتا ہے اس کے دل میں یہ خیال آئے، شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالے، ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک بندہ شیطانی اس وسوسے کو نکارتے ہوئے، شیطانی وسوسے کو پیٹ پھیرتے ہوئے، شیطانی وسوسے پر تماچا مارتے ہوئے ایک حاجی جب حج کے لیے روانہ ہونے کی تیاری کرتا ہے، وہ سب سے پہلے یہ ارادہ کرتا ہے میری جو کچھ محنت کی کمائی ہے وہ میرے رب کے نام ہے، میرے رب کے لیے میں نے محنت کی ہے، میں اپنے رب کے لیے یہ کوششیں کی ہے، سب سے پہلے اپنی محنت کے کمائی کو اپنے رب کے لیے خرچ کر دیتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیے کتنے ہزاروں لوگ بلکہ کروڑوں لوگ دنیا میں بستے ہیں جو مسلمان ہیں، اور ایسا بھی نہیں کہ غریب ہیں، مالدار ہیں، لیکن اب تک انہوں نے ایک حج بھی نہیں کیا، حالانکہ پیسے بڑی ساری ہیں، دولت بڑی ساری ہیں، بینکوں میں پیسہ بڑا سارا پڑا ہوا ہے، بہت سارا ان کے پاس سونا چاندی رکھا ہوا ہے، لیکن کبھی انہوں نے حج کا ارادہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس کی ایک وجہ حدیث پاک کی روشنی میں بیان کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی بندہ حج کے ارادہ دل میں لاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا دل یہ پکار کے کہتا ہے، جو شیطانی وسوسہ ڈالتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تو یہ پیسہ خرچ کرے گا ختم ہو جائے گا، اور کتنا؟ اگر گورنمنٹ کے جانب سے جاتے ہیں تو آپ 4 لاکھ روپے، پرائیویٹ آپ جاتے ہیں تو 8 لاکھ روپے آپ کو لگانا پڑتا ہے، تو 4 لاکھ روپے 15 دن کے لیے خرچ کرنا یہ دل قبول نہیں کرتا، دل پہ بڑا بھاری پڑتا ہے۔
4 لاکھ روپے کی محنت کوئی کم نہیں ہوتی. 4 لاکھ جمع کرنا، گھر کے خرچے نکال کے، گھر کے ضروریات نکال کے، بچوں کی پڑھائیاں نکال کے اور گھر کے سارے اخراجات نکال کے 4 لاکھ روپے جمع کرنا یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی. لیکن جیسے ہی ایک حاجی جب اپنے سفر کی تیاری کے لیے پہلا ارادہ کرتا ہے تو اس کا دل سب سے پہلے یہ پکار کے کہتا ہے کہ تیرے جو محنت کی کمائی ہے 15 دن کے لیے اڑا رہا ہے. سب سے پہلے یہ وسوسہ. اب وہ بندہ مومن جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر حج فرض ہے جس طرح میرے اوپر نماز فرض ہے، جس طرح میرے اوپر روزہ فرض ہے، جس طرح میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اس طرح میرے اوپر زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ نماز روزے کے ساتھ ساتھ حج بھی فرض ہے. تو جس طرح میں نماز کے لیے ٹائم نکالتا ہوں، جس طرح میں روزے کے لیے اپنا وقت دیتا ہوں، جس طرح میں زکوٰۃ اپنے پیسوں کی نکالتا ہوں، اسی طرح یہ حج میرے دولت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. تو وہ ساری دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. پہلی عبادت مالی عبادت ادا ہوتی ہے. اب جیسے ہی وہ پیسے بھر دیتا ہے، اب پیسے بھرنے کے بعد وہ تیاری کرنا شروع کرتا ہے. اب وہ بدنی عبادت شروع کرتا ہے. اب وہ تیاری کرنے لگتا ہے کہ مجھے وہاں کیسے جانا ہے، طواف کیسے کرنا ہے، منی میں کیسے رکنا ہے، مزدلفہ میں کیا کرنا ہے، عرفات میں کیا کرنا ہے، جمرات پہ کنکریاں کیسے مارنی ہے، مقام ابراہیم پہ کیا کرنا ہے، صفا مروہ کی سعی کیسے کرنی ہے. سارے حج کے ارکانوں کی تیاری کرنا شروع کرتا ہے، بدنی عبادت شروع کر دیتا ہے. اب یہ بھی بات ہے کہ بدنی عبادت میں کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو ہٹے کٹے نوجوان ہیں، اور کچھ وہ بھی ہیں جو پتلے دبلے، کسی کی عمر 50 سال کی ہے، کسی کی عمر 60 سال کی ہے، کسی کی عمر 70 سال کی ہے. وہ اس عمر میں جانے کے بعد ارادہ کرتا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس دولت ہے، اور تھوڑی بہت میرے پاس طاقت بھی ہے، کیوں نہ میں اللہ کے گھر کی زیارت کر لوں، کیوں نہ میں اللہ کے گھر کو دیکھ کے آ جاؤں، کیوں نہ میں ایک زندگی میں حج ادا کر لوں. کسی نے مجھ سے پوچھا کہ حضرت یہ جو بوڑھے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں یہ جا کے کیا کریں گے؟ میں کہتا ہوں یہ نہ دیکھ کہ وہ بڑھاپے میں حج کو جا کے کیا کرے گا، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے جذبے کو دیکھ. وہ چل نہیں سکتا لیکن ارادہ مضبوط بنا کے بیٹھا ہے. وہ طواف ویسا نہیں کر سکتا لیکن ارادہ مضبوط بنا کے بیٹھا ہے. اور اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اعمال کرنے کے لیے نکلتا ہے اللہ اس کی عبادتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ سب سے پہلے اس کی نیتوں کو دیکھا کرتا ہے. تو یہ جو بوڑھا آدمی اب جو حج کا ارادہ کر کے نکلا ہے، حالانکہ جوان کی طرح وہ طواف نہیں کر سکتا، جوان کی طرح وہ نمازیں نہیں پڑھ سکتا، جوان کی طرح وہ عبادتیں نہیں کر سکتا، لیکن یہ اس کا شوق ہے جو جوانی دلا رہا ہے اس کو. یہ اس کا شوق ہے، اللہ کے گھر کی زیارت کی تڑپ ہے جو اس کے جسم میں پھر سے توانائی بھر رہی ہے. میرے بھائیوں، کوئی بھی بندہ چاہے جوان جائیں چاہے بوڑھا جائیں، جب وہ حج کے لیے جا رہا ہے، جب وہ عمرے کے لیے جا رہا ہے، تو اسے ہمیں ہلکی نظر سے کبھی نہیں دیکھنا، ہلکی نظر سے کبھی نہیں دیکھنا. اس کی وجہ یہ کہ یہ ہیں بلانے والے ہم اور آپ نہیں ہیں، بھیجنے والے ہم اور آپ نہیں ہیں. جس کا گھر ہے وہ خود اپنے بندوں کو بلاتا ہے، جس کا گھر ہے وہ خود اپنے بندوں کو بلاتا ہے. اب ہماری کیا مجال ہے وہ خود گھر والا اپنے پاس بوڑھے کو بلائے، ہماری کیا اوقات ہے کہ اس کو ہم انگلی دکھائیں. اگر کسی جوان کو اگر وہ اپنے گھر پہ بلاتا ہے، ہماری کیا اوقات ہے ہم اس کو انگلی دکھائیں. اور کسی ولی سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ یہ دیکھیے عمرے میں کیسے لوگ آتے ہیں، یہ دیکھیے حج میں کیسے لوگ آتے ہیں. پوچھا بتاؤ کیسے لوگ آتے ہیں؟ کہا کہ کچھ ایسے بھی لوگ آتے ہیں جن کی پوری زندگی گناہوں میں گزری ہے،
کچھ ایسے بھی لوگ آتے ہیں جنہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی، ایسے بھی لوگ آتے ہیں جنہوں نے کبھی روزہ نہیں رکھا، ایسے بھی لوگ آتے ہیں جنہوں نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی، ایسے بھی لوگ آتے ہیں جنہیں کلمہ بھی پڑھنے نہیں آتا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے کیسے لوگ آتے ہیں اللہ کے گھر کے لیے؟ تو وہ اللہ کے ولی کا جواب سنی، کتنا پیارا جواب تھا۔ اللہ کے ولی نے کہا یہ بتا اللہ زیادہ جانتا ہے یا تو زیادہ جانتا ہے؟ اللہ زیادہ جانتا ہے یا تو زیادہ جانتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ زیادہ جانتا ہے۔ تو پھر اللہ کے ولی نے کہا پھر جب وہ زیادہ جانتا ہے اور اپنے بندوں کو بلا رہا ہے، تجھے کیا معلوم وہ کس مقصد کے لیے بلا رہا ہے؟ بے نمازی کو بلا رہا ہے، کس مقصد کے لیے بلا رہا ہے تجھے کیا معلوم؟ اگر روزدار جو کبھی روزہ نہیں رکھا اس کو اگر بلا رہا ہے تو کس مقصد کے لیے بلا رہا ہے تو کیا جانے؟ اللہ تعالیٰ جب اپنے گھر پہ کسی کو بلاتا ہے تو وہ اپنے مرضی سے بلاتا ہے، اور اپنے مرضی سے جب بلاتا ہے تو بڑی ساری اسے برکتیں نعمتیں دے کے بھیجتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ایسی پیاری عبادت ہے کہ جب انسان مال کے ساتھ، دولت کے ساتھ اپنی پوری تیاری کر کے جب وہ سفر حج شروع کرتا ہے، اب اس کے ساتھ دیکھیے اللہ کی رحمتیں کیسے شامل ہو جاتی ہیں، اس کے ساتھ دیکھیے اللہ کی برکتیں کیسے شامل ہو جاتی ہیں، اللہ کی طرف سے دیکھیے اس کو کیسے کیسے انعامات سے نوازے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے جیسے ہی سفر شروع ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر ایک فرشتہ اللہ کے گھر کے نکلنے والے کے لیے راستے پہ کھڑے ہو جاتا ہے اور اس کے کندھے پر اپنا بازو مارتا ہے اور مار کے کہتا ہے چل تیرے اوپر جنت واجب ہو چکی ہے، چل تیرے اوپر جنت واجب ہو چکی ہے۔ جنت کی خوشخبریوں کے ساتھ حاجی اپنا سفر شروع کرتا ہے۔ اللہ اکبر، پھر وہ جیسے ہی سواری پہ بیٹھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے ہی ایک حاجی سفر شروع کرتا ہے، اللہ ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک نیکی عطا فرماتا ہے اور ایک ایک گناہ مٹا دیتا ہے اور ایک ایک درجہ بلند فرماتا ہے۔ اب اس کو نیکی کتنی ملتی ہے دیکھیے، ہم اگر کسی نیک کام کے لیے پیر آگے کرتے ہیں نا، جیسے مسجد کے لیے ہم آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو ہم ایک قدم اٹھاتے ہیں تو ایک نیکی ملی، ایک گناہ معاف ہوا، ایک درجہ بلند ہوا۔ لیکن حاجی کے تعلق سے جو حضور نے فرمایا نا کہ ایک قدم پہ ایک نیکی، ایک گناہ معاف، ایک درجہ بلند کیا جائے گا، اس حدیث کے تعلق سے محدثین بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں ایک نیکی بول کے دنیا کے دوسرے مقامات کے بارے میں بیان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی یہاں نیکی کہہ کر کعبۃ اللہ پہ ہونے والے نیکیوں میں شامل کر رہے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کعبۃ اللہ میں ایک نیکی کا ثواب کیا ہے؟ خود اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کعبۃ اللہ میں ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ ایک نیکی کتنے نیکیوں کے برابر؟ 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہیں۔ یعنی حاجی جیسے ہی سفر حج کا ارادہ کر کے ایک قدم اٹھاتا ہے، اللہ ہر قدم کے بدلے 1,00,000 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا آپ اندازہ لگائیے، جو آدمی 1,00,000 نیکیوں کے ساتھ قدم اٹھا رہا ہے، اگر وہ ایک ایک قدم دعائیں کرتا ہوا چلے تو اس کی دعاؤں کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ لیکن آج ہمارا عجیب ماحول ہے۔ آج ہمارے جو حجاج جو جاتے ہیں، جو حاجی حضرات جاتے ہیں نا، تو ان کا صرف رونا دھونا لگا رہتا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ اس لیے روتے ہیں کہ میں اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، میری کیا حیثیت ہے کہ مجھے رب اپنے گھر پہ بلا رہا ہے۔ کچھ تو اس نیت سے روتے ہیں، اور کچھ لوگ اس نیت سے روتے ہیں کہ میں بیوی بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، واپس آؤں گا کہ نہیں آؤں گا، یہاں زمین جائیداد چھوڑ کے جا رہا ہوں، واپس آؤں گا کہ نہیں آؤں گا۔ اب ذرا بتائیے، وہ حاجی صاحب جس کے ایک ایک قدم پر اللہ نے
ایک ایک لاکھ نیکیاں رکھی، اگر وہ اس فکر میں جا رہا ہے کہ میرے جانے کے بعد بیوی بچوں کا کیا ہوگا، میرے جانے کے بعد میرے زمین جائیداد کا کیا ہوگا، میرے جانے کے بعد میرا مال کہاں جائے گا، اگر اس نیت کے ساتھ وہ نکل رہا ہے، پھر ثواب کا کیا امید ہے اس کی؟ پھر اس کے ثواب کی امید ہی کیا رکھ سکتے ہیں؟ پھر اس کو نیکیاں کیسے مل سکتی ہیں؟ نیکیاں تو اس کو ملتی ہیں، ثواب اس کو ملتا ہے جو قدم اٹھاتا ہے تو یہ کہتا ہے مولا میں تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں صرف تجھے راضی کرنے کے لیے، میں تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں تجھے راضی کرنے کے لیے، میں پیسے خرچ کر رہا ہوں تجھے راضی کرنے کے لیے، اور وہاں جانے کے بعد مجھے بہت محنت کرنا پڑتا ہے۔ عمرہ جو جاتے ہیں نا ان کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہے، جو حاجی ہے نا، یہاں پہ بھی ہمارے بہت سارے حجاج ہیں، ذرا ان سے پوچھیے جو حج کو جاتے ہیں نا کتنی محنتیں لگتی ہیں، کن کن راستوں سے گزرنا پڑتا ہے، ان سے پوچھیے۔ عمرے کی طرح یہ آسان نہیں ہے حج۔ یہاں مینا کا، مزدلفہ کا، عرفات کا جو میدان ہوتا ہے نا، اور وہاں پہ بے سہارا پڑا رہنا پڑتا ہے، ملا نہیں ملا، کھانے کو پینے کو ملا نہیں ملا، کوئی اندازہ نہیں، وہاں کسی کو کوئی فکر بھی نہیں وہاں کہ میں کھا رہا ہوں پی رہا ہوں، کسی کی کوئی فکر نہیں۔ اچھا آس پاس والا کوئی پوچھتا بھی نہیں کہ میاں کھایا کہ نہیں کھایا، پیا کہ نہیں پیا، ہر آدمی اپنے اپنے مست میں مست ہے، پوچھنے والا بھی نہیں۔ بڑی محنت لگتی ہے، اور پھر جو ہے سفر لمبا، پیدل چل کے جانا پڑتا ہے، گاڑی میں جانے میں ویسے بھی کئی دن گزر جاتے ہیں، چل کے جانے والا جلدی پہنچتا ہے، گاڑی میں جانے والا دیری سے پہنچتا ہے وہاں پر، کیونکہ لوگوں کا ہجوم ایسا ہوتا ہے، لوگ لاکھوں کے ہوتے ہیں، اور گاڑیاں جہاں پہ چلتی ہیں بس کھڑے ہو جاتی ہیں، ایک قدم چلنے کے لیے گاڑی کو 1 گھنٹہ لگتا ہے، اور پیدل چل کے جاتے ہیں شوق میں۔ کیا جوان، کیا بوڑھا، کیا مرد، کیا عورت، سب کے سب شوق میں چلتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا آپ منظر ملاحظہ کیجئے، سب کے سب شوق سے چلتے جا رہے ہیں۔ اس بوڑھے سے پوچھئے بابا آپ تو چل نہیں سکتے اتنا لمبا سفر؟ وہ جو حاجی صاحب بوڑھے ہیں نا وہ کہیں گے کہ میں خود سے نہیں چل رہا ہوں، مجھے رب کی محبت لے کے چل رہی ہے۔ وہ خاتون سے پوچھو جو نرم و نازک ہیں، بہت زیادہ کام نہیں کر سکتی، اس سے پوچھو ماں کہاں اتنا لمبا سفر طے کرتے چلی جا رہی ہے؟ وہ کہتی ہے میں اپنے خود سے نہیں چل رہا ہوں، مجھے اللہ کی محبت لے کے چل رہی ہے۔ اور دیکھو کمال بھی دیکھیے، اللہ نے اہتمام کیسا فرمایا ہے، حج کی اہمیت کا اہتمام کیسا فرمایا ہے۔ دیکھیے اللہ نے فرمایا آؤ یہاں، تو مالدار ہوگا، کروڑ پتی ہوگا، یہاں آنے کے بعد وہاں جو تو شاندار کپڑے پہنتا تھا نا، وہاں پہ تیرے کپڑے کبھی 1-1 لاکھ کے ہوتے تھے، تیرے کپڑے کبھی کبھی ہزاروں کے ہوتے تھے، اور ایک وہ حاجی صاحب بھی ہیں جن کے کپڑے صرف 100 روپے کے ہوتے تھے، جن کے کپڑے صرف 1000 روپے کے ہوتے تھے۔ ایک طرف وہ لاکھوں کا کپڑا پہننے والا، ایک طرف وہ 100 کا کپڑا پہننے والا، جب وہ چلتا ہوا حاجیوں کے صف میں دکھائی دیتا ہے تو یہاں کوئی کسی کا کپڑا اونچا نہیں، یہاں کوئی کسی کا کپڑا رنگیلا نہیں، یہاں کوئی کسی کا کپڑا شاندار نہیں، یہاں ہر کپڑا احرام باندھا ہوا، یہاں ہر کپڑا سفید ہے، یہاں ہر کوئی ایک طرح دکھ رہا ہے۔ مالدار کون ہے؟ کوئی پہچاننے والا نہیں۔ غریب کون ہے؟ کوئی پہچاننے والا نہیں۔ آخر اللہ نے ایسا اہتمام کیوں فرمایا؟ اس وجہ سے مالدار کو معلوم ہو جائے تو کتنا بھی کما لے لیکن میری بارگاہ میں تجھے ایسے ہی آنا ہے، میری بارگاہ میں تجھے ایسے ہی آنا ہے۔ اور غریب کو یہ پیغام ہے، تو غریب ہے فکر نہیں کرنا، امیر بھی میری بارگاہ میں ایسے ہی آتے ہیں۔ اللہ نے دیکھو کیا اہتمام فرمایا، اہمیت کیسے دی ہے حج کی۔ وہاں چلتے جا رہے ہیں، مرد کیا، بوڑھے کیا، عورتیں کیا، جوان کیا، چلتے جا رہے ہیں اللہ کی محبت میں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر عرفات میں، گرمی میں، مزدلفہ میں، مینا میں کیسے سختیوں میں جو ہے وہ اپنا وقت گزارتے ہیں، اور بھوکے رہ کر، پیاسے رہ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے روتے ہوئے گزارتے ہیں، فریادیں اللہ کی بارگاہ میں کرتے رہتے ہیں، مولا یہ میری خوش نصیبی ہے کہ تو نے یہاں بلایا۔ اور یہاں سارے کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں۔ اور کمال دیکھیے، سر پہ نہ کوئی چھت ہے، نہ کوئی سایہ ہے، سارے لوگ دھوپ میں کھڑے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ یعنی گویا اللہ کیا بتانا چاہتا ہے
یہ بتانا چاہتا ہے اے لوگوں، جس طرح یہاں تم ایک ساتھ جمع ہو، سر پہ کچھ نہیں ہے، تمہارے وہاں بڑے بڑے بلڈنگز تھے، بڑی بڑی چھتیں تھیں، بڑے بڑے محلات تھے، اور بڑی ساری خوبصورت چیزیں تم نے کی تھی، کوئی پی او پی لگایا تھا، کوئی پی وی سی لگایا تھا، سجا کے رکھا تھا لائٹنگوں کے ساتھ اور اے سیوں کے ساتھ گھر کو ٹھنڈک دیا تھا، لیکن آؤ میرا گھر کیسا ہے دیکھو، فرمایا کہ جیسے تم یہاں بغیر سہارا کھڑے ہو، تمہیں قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں بے سہارا آنا ہے۔ وہاں کوئی چھت نہیں ہوگا، وہاں کوئی اہتمام نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالی وہاں بنا چھت کے سب کو کھڑے کرتا ہے، اور مالدار کیا غریب کیا ہر بندہ بغیر چھت کے کھڑا ہے، اور ایک طرف کپڑا ڈالا ہے اور ایک طرف کا کپڑا نکال کے کھڑا ہے، جیسے ایک غریب آدمی جس کے پاس صرف دو کپڑے ہیں، ایک لنگی باندھنے کے لیے، ایک بدن چھپانے کے لیے، اس طرح حاجی صاحب جو ہے بڑی شان و شوکت کے ساتھ کھڑے ہو کے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھو اللہ نے کتنا خوبصورت منظر رکھا ہے، کتنا خوبصورت اہتمام کیا ہے۔ خدا کی قسم جو حاجی ہے نا یہاں پہ، میں جو آج بیان کر رہا ہوں اس کا لطف ان کو آ سکتا ہے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سب کو حاجی بنا دے، اللہ سے دعا ہے اللہ سب کو اپنے گھر پہ بلائے، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس کھلے میدان میں کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ جا کے آئے نا ان کو اس بیان کا بڑا مزہ ملتا ہے، اور جو جا رہے ہیں ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں وہاں اس نیت سے نہ جاؤ کہ میں جاؤں گا مجھے حاجی کہا جائے گا، مجھے جو ہے لوگ دیکھیں گے، میری عبادتوں کی تعریف کریں گے، میرے آنے کے بعد لوگ میری بڑی تعریف کریں گے، اس نیت کے ساتھ نہ جاؤ، یہ نیت بنا کے جاؤ کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا رب دیکھ رہا ہے، میں اپنے رب کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نیت کے ساتھ ہمیں سفر حج پہ جانا ہے۔ اب حاجی شروع کریں، اب حاجی صاحب چلتے جا رہے ہیں، ہر قدم پہ الگ الگ نیکیاں۔ اگر میں ہر قدم پہ کیا نیکیاں ہوتی ہیں، کعبے کو دیکھنے کی نیکی کیا ہے، اور زمزم پینے کی نیکی کیا ہے، مقام ابراہیم کو چومنے کی نیکی کیا ہے، اور پھر حتیم کعبہ کی نیکی کیا ہے، اور پھر وہاں پہ غلاف کعبہ کو چومنے کی نیکی کیا ہے، اور صفا مروہ کی سعی کی نیکی کیا ہے، جمرات کی نیکیاں کیا ہے، منا کی، مزدلفہ کی، عرفات کی نیکیاں کیا ہے، یہ اگر میں بیان کرنے لگ جاؤں تو وقت اگر ایک حدیث بھی بیان کرنے لگوں تو 1 گھنٹہ بھی کم پڑے گا، لیکن اتنا آپ یاد رکھیے اللہ نے ہر ایک نیکی کو کچھ الگ انداز میں رکھا، ہر ایک نیکی اپنے انداز میں کمال ہے۔ جہاں جہاں بندہ جاتا ہے اللہ کی رحمتیں کہتی ہیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، جہاں جہاں جاتا ہے اللہ کی رحمتیں کہتی ہیں میں تیرے ساتھ ہوں، اور وہ حاجی چلتے جاتا ہے، ارکان ادا کر رہا ہے، ساری چیزیں کر رہا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، کبھی بھی حج اور عمرہ کرنے میں کنجوسی نہیں کرنا، دل میں یہ بات نہیں لانا کہ اگر میں پیسے خرچ کروں تو غریب نہ ہو جاؤں، اگر میں دولت لگاؤں تو میں غریب نہ ہو جاؤں، اس کا خیال کبھی نہیں لانا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جس وقت تم نیت کرتے ہو حج کے لیے یا عمرے کے لیے، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو اور تمہارے غریبی کو، حضور دیکھیے کیسے اگزامپل دے رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کتنی پیاری اگزامپل دے رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمہاری غریبی اور تمہارے گناہوں کو حج اور عمرہ ایسے مٹا دیتے ہیں جیسا کہ سونا، چاندی، پیتل اور لوہے کو بھٹی میں ڈالنے کے بعد جیسے وہ پگھلا کر سونے کو صاف کر دیتا ہے، جیسے وہ پگھلا کر چاندی کو صاف کر دیتا ہے، جیسے وہ پگھلا کر لوہے کو صاف کر دیتا ہے، اسی طرح حج اور عمرہ غریبی کو اس کی زندگی سے پاک کر دیتا ہے، گناہوں کو اس کی زندگی سے پاک کر دیتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے، آپ تجربہ کیجئے، جو سچے دل سے عمرہ کرتا ہے نا، اللہ اس کے زندگی میں کبھی غریبی آنے نہیں دیتا۔ جو سچے دل سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے زندگی میں کبھی غریبی آنے نہیں دیتا، کیونکہ اللہ کے نبی کا وعدہ ہے اس کے زندگی سے اللہ غریبی کو دور فرما دیتا ہے۔ اور پھر نیکیاں کیسی ملتی ہیں؟ اہتمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے فرمایا
کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور تمام انبیاء اکرام، یہ سارے انبیاء اکرام ایک کے بعد ایک شوق کے ساتھ کعبۃ اللہ کے لیے جایا کرتے تھے۔ اس سے پہلے بھی آپ نے سنا حضرت آدم علیہ السلام 1000 مرتبہ کعبہ شریف کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ انبیاء اکرام بار بار خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ ایک واقعہ سنیے گا، ایک باپ بیٹا، میں نے اس سے پہلے بھی سنایا تھا، دلچسپ واقعہ ہے۔ ایک باپ بیٹا، باپ اپنے بیٹے کو چھوڑ کر حج کے لیے روانہ ہو رہا تھا۔ بیٹے نے یہ کہا، ابا جان کہاں جا رہے ہیں آپ؟ باپ نے کہا کہ بیٹے میں حج کے لیے جا رہا ہوں۔ بیٹے نے کہا ابا میں بھی آنا چاہتا ہوں۔ باپ نے کہا کہ بیٹے تو ابھی بہت چھوٹا ہے، آ کے کیا کرے گا، کیسے کرے گا تو؟ کہا نہیں ابا میں ساتھ میں آؤں گا۔ اب باپ نے جو ہے بیٹے کو ساتھ لے کر سفر حج شروع کرتا ہے۔ اب سفر حج شروع ہوا، کعبۃ اللہ کے سامنے پہنچے، طواف مکمل ہوئے، باپ کے بھی طواف مکمل ہوئے، بیٹے کے بھی۔ میں صرف نیت بتانا چاہتا ہوں، اگر نیتیں اچھی ہو تو اعمال اچھے ہوتے ہیں۔ میں نیتیں بتانا چاہتا ہوں، باپ کا طواف بھی مکمل ہوا، بیٹے کا طواف بھی مکمل ہوا۔ باپ پورے طواف کرنے کے بعد کھڑا ہے اور بیٹا طواف کرنے کے بعد زمین پہ گر جاتا ہے، زمین پہ گر جاتا ہے۔ اب باپ نے اٹھانے کی کوشش کی، بیٹا نہیں اٹھا، بیٹا نہیں اٹھا۔ حرکت دینے کی کوشش کی، حرکت نہیں ہوئی۔ سانسیں چیک کی گئی تو سانسیں بھی باقی نہیں ہیں۔ بیٹا انتقال ہو چکا تھا۔ اب وہ جو باپ ہے تڑپ اٹھا، کعبہ سامنے ہے، اللہ کا گھر سامنے ہے، رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہنے لگا، مولا میں اپنے بیٹے کو ساتھ لایا تھا تیرے گھر کی زیارت کے لیے، یہ کیا ہو گیا میرے بیٹے کے ساتھ؟ مولا اب میں کیا کروں؟ رب کی طرف سے ندا آئی، تو کیوں دعا کر رہا ہے؟ یہ جو گھر کی زیارت کے لیے تو آیا تھا، تیرا بیٹا گھر کی زیارت کے لیے نہیں آیا تھا، تیرا بیٹا یہ ارادہ کر کے آیا تھا، میرا باپ رب کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہا ہے اور میں گھر والے کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، گھر والے کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ تو کعبے کے ارادے سے آیا تھا تو تیرے سامنے کعبہ ہے، اور تیرا بیٹا مجھے دیکھنے کے ارادے سے آیا تھا تو تیرے بیٹے کو میں نے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ یعنی میں یہ بتانا چاہتا ہوں، ہم نیتیں جتنی صاف رکھیں گے ہمارے حج اتنے زیادہ مقبول ہوں گے، ہماری عبادتیں اتنی زیادہ مقبول ہوں گی۔ ہمارا تعلق نیتوں کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی بندہ 1000 مرتبہ اپنے سامنے حاجی لگاتا ہے لیکن اس کی نیت اور اس کا ارادہ دکھاوے کا ہے کہ میں حاجی لگاؤں گا تو لوگ میری تعریف کریں گے، اور آج کا ماحول بھی یہی ہے، جو منع کرتے نا وہ اسی لیے منع کرتے ہیں کہ اس میں دکھاوا زیادہ آ جاتا ہے، اور نام بڑا لمبا چوڑا لگاتے ہیں، الحاج، الحاجی صاحب، یہ وہ پورے لگا کے جو ہے بعد میں نام آتا ہے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ میاں یہ کیوں لگائیں تو وہ بولتے ہیں ذرا لوگوں کو معلوم ہونا میں حاجی ہوں بول کے۔ نہیں، دیکھو نام میں ارادے معلوم ہوتے ہیں، اس لیے ہمارے بزرگان دین کہتے ہیں کہ حاجی نام لگانا کمال نہیں ہے، بغیر نام کے دل سے حاجی بنو، یہ کمال کی بات ہے۔ دل سے حاجی بننا ہے، نام کے حاجی بننے سے کوئی فائدہ نہیں۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں نیتیں ہماری صاف ہونا چاہیے۔ تو جس وقت ہماری نیتیں اچھی ہوں گی اور رب کے گھر کی زیارت ہوں گی، آپ یقین جانیے ہر رکن پہ، ہر ادا پہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، یہ عام انسان اور ولی ہی صرف یہاں طواف نہیں کر رہے، یہاں حج کے موسم میں آپ کے ساتھ 2 پیغمبر بھی طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ بولیے کتنے پیغمبر؟ 2 پیغمبر آپ کے ساتھ طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ طواف میں شامل ہوتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ طواف میں شامل ہوتے ہیں۔ اور نہ جانے کس کی قسمت، کون اندازہ کر سکے کہ آپ چل رہے ہیں، آپ کے بازو میں حضرت خضر شامل ہو جائے۔ بولیے سبحان اللہ۔ اور اللہ ایسے ہی کریں کہ ہر حاجی جو جا رہے ہیں اللہ ان کی قسمت کو چمکائیں، یا تو حضرت الیاس کا ساتھ ملے یا تو حضرت خضر کا ساتھ ملے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ایسی نصیب عطا فرمائے۔ تو یہ پیغمبروں کے ساتھ جو ہے ہر سال حج ہوتا ہے، ان کی رہنمائی میں حج ہوتا ہے، اور بڑے بڑے اولیاء کرام کے ساتھ حج ہوتا ہے۔
کچھ وہ ہوتے ہیں جو بدن کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو روح کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے روح کے ساتھ بھی حاضر ہونے والے ہیں۔ کئی سارے پیغمبر روحانی طور پر حج کے لیے تشریف لاتے ہیں اور کئی سارے اولیاء اللہ بھی روحانی طور پر حج کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ اگر ہم وہاں جانے کے بعد اگر ہماری نیتیں خراب ہیں تو بتائیے پھر ہماری طوافیں کیا ہوئی، ہمارا حج کیا ہوا، ہماری یہ ساری محنتیں کیا ہوئی؟ تو اپنی نیتوں کو صاف کرو، اپنے دلوں کو صاف کرو، ایک ایک لمحہ ہماری نیت پاک ہو جہاں بھی جا رہے ہیں۔ اور میں آخری پیغام دے کے اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں۔ یہ جو ارکان ہیں نا آپ نے سیکھا ہوگا، پورے ارکان آپ نے سیکھے ہوں گے کہ وہاں طواف کتنے کرنے ہیں، کیسے کرنا ہے، استلام کیسے کرنا ہے، پھر جو ہے صفا مروہ پہ کیسے جانا ہے، کیا پڑھنا ہے، پھر مینا میں کب رکنا ہے، پھر مزدلفہ میں کب رکنا ہے، وہاں نمازیں کیسے پڑھنی، ظہر عصر ملا کے یا پھر مغرب عشاء ملا کے کس طرح پڑھنا، یہ سارا ایک قانون ہے، یہ قانون کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر مزدلفہ میں کیسے رکنا ہے، جمرات پہ کنکریاں کیسے مارنا، یہ سارے آپ نے ٹریننگ لیے ہوگی۔ میں آپ کو ٹریننگ نہیں بتا رہا ہوں، آپ 1000 ٹریننگ لے لیجئے، 1000 ٹریننگوں کے بعد اچھے تیاری کے ساتھ آپ وہاں پہنچے اور آپ کو اچھا ذہن میں ہے، آپ کر بھی رہے ہیں۔ میں ایک پیغام دے رہا ہوں، اگر ادب نہیں ہے تو کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے، ادب نہیں ہے تو کوئی عمل قبول نہیں ہے، کیونکہ آپ جہاں جا رہے ہیں نا وہاں عجیب عجیب طرح کے لوگ آئیں گے آپ کے سامنے۔ کوئی کعبے کو پیر کر کے پیر دکھا رہا ہوگا، ان کے چکر میں نہیں پڑنا۔ کوئی پیروں پہ قرآن شریف رکھا ہوگا، ان کے چکر میں نہیں پڑنا۔ کوئی زور زور سے ہنس رہا ہوگا، ان کے چکر میں نہیں پڑنا۔ کوئی زور زور سے بات کر رہا ہوگا، ان کے چکر میں نہیں پڑنا۔ مدینے کی بات اس سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ آپ نے پورا حج کیا، حج کرنے کے بعد کچھ لوگ ہوتے یہ ہیں کہ مدینہ جا کے پھر مکہ جاتے ہیں اور مکے سے سیدھی واپسی، اور کچھ لوگوں کو پہلے مکہ لے جایا جاتا ہے پھر مدینے سے پھر واپسی۔ تو میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو مکہ جا کے پھر مدینہ جاتے ہیں، یاد رکھیے آپ نے حج پورا ادا کیا، مدینہ آنے کے بعد اگر آپ کے قدم کی بھی بے ادبی ہوئی، حج بھی گیا، ایمان بھی گیا، حج بھی گیا، ایمان بھی گیا، کیونکہ یہ جگہ صرف ارکان بتانے نہیں آتے، یہ جگہ ادب سکھانے کے لیے آتے ہیں۔ ادب کی اہمیت کیا ہے، ادب کیسے کرنا ہے، چلنا ہے۔ دیکھو ادب کا اس سے آپ اندازہ لگائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طواف کرنے والوں کو یہ حکم دیا ایک دوسرے کو دھکا بھی نہیں مارنا۔ یہ ادب نہیں ہے تو کیا ہے؟ کیوں دھکا نہیں مارنا؟ بازو والے کو تکلیف ہوگی، یہ ادب ہے۔ سمجھ میں آ رہی آپ کو بات؟ اور یہاں تک ادب سکھایا اگر مچھر بھی بیٹھے تو مارنا نہیں، مکھی بھی بیٹھے تو مارنا نہیں۔ کیوں نہیں مارنا؟ اس لیے کہ تم جس پاکیزہ حالت میں ہو نا، اس پاکیزہ حالت میں کسی جاندار کو بھی مارنے کی اجازت نہیں۔ یہ ادب کا مقام ہے، کیونکہ گھر کس کا ہے؟ رب کائنات کا گھر ہے۔ وہ گھر ہے جس پر رب کی تجلیاں براہ راست اترتی ہے۔ یہ وہ گھر ہے جہاں اللہ کی نورانیتیں اترتی ہیں۔ یہ وہ گھر ہے جہاں آنے کے لیے جبریل امین اور فرشتے لگاتار طوافیں کرتے رہتے ہیں، جہاں پہ آنے کے لیے پیغمبروں نے دعائیں کی ہیں، جہاں پہ آنے کے لیے پیغمبریں تڑپتے رہے کہ اے اللہ ہمیں بھی عطا فرما تیرے گھر کی زیارت۔ یہ وہ گھر ہے اللہ تعالیٰ کا، اس لیے وہاں پہ ذرے ذرے کا ادب رکھنا ہے۔ آپ کو قدم کا بھی ادب رکھنا ہے۔ اس بات کا خیال رکھو کہ اگر کوئی کچھ کرتا ہے آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ وہاں اسے دیکھنے نہیں گئے، آپ یہ دیکھنے گئے ہیں کہ میں اپنے رب کو راضی کیسے کر سکتا ہوں۔ وہاں جا کے سیکھنے نہیں گئے۔ بہت سارے لوگ بولتے مولانا وہاں تو ایسا ہو رہا تھا نا، مولانا یہاں ایسا کرتی، وہاں کیسے ہو رہا تھا یہ دیکھنے تو وہاں نہیں جا رہا ہے، وہاں صرف اس لیے جا رہا ہے کہ بس میں اپنے رب کو راضی کر کے آ سکوں۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ ادب کا بے حد خیال رکھنا ہے۔ اللہ آپ سب کو عمرے نصیب کرے، حج نصیب کرے، ہمیشہ ادب کا خیال رکھیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو بھی زندگی میں ایک مرتبہ حج بیت اللہ کی نسبت حاصل عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ عمرے کی زیارت عطا فرمائے اور اس کے گھر اور اس کے حبیب کے دربار کی زیارت نصیب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔